السلام علیکم دوستو، دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح و شام برش کریں، اور اگر کسی ایک دو دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کلی کریں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ کان کے درد میں یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ اللہ کے بندو، اپنا علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفا اس کے ساتھ نہ ہو۔ ناظرین، اگر آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ناشتے میں اجوا کھجور کھانے سے انسان پورے دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ غصہ کمزور انسان کی طاقت ہے اور صبر طاقتور کا زیور۔ جو اپنے دل کو قابو میں رکھے وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ رات جتنی سیاہ ہو، صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ عزت کمائی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اسے مٹی بنا دیتا ہے۔ سب کچھ مل جائے تو شکر کرو، کچھ نہ ملے تو صبر کرو۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، افسوس تب وقت آتا ہے جب وقت ہی نہیں رہتا۔ صرف ایک چیز کھانے سے مردوں کو بے بہا طاقت ملے گی۔ کھجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو عورتوں کو بہت طاقت ملے گی۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے یا کھینچنے سے پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اگر معدہ گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گڑ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آنتوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ چہرے پر نکھار لانے کے لیے دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی عادت کولڈ ڈرنک پینے کی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کی ہڈیوں کی بیماری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تیز میٹھے جھاگدار کولا مشروبات پینے سے ہڈیاں بھربھری اور بوسیدہ ہونے لگتی ہیں۔ شام کو کبھی مت پیاز کھائیں، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ شام کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ شام کو جھاڑو مت دو، رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تمہارے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔
تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو۔ نہ جانے کب اور کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ اس سب کول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف دور کر دے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی لو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے اور جسم میں طاقت برقرار رہتی ہے۔ ٹیکا لگوانے کے بعد اگر متاثرہ جگہ سوج جاتی ہے تو برف کی ٹکور کریں۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانہ خلافت میں جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے اور اپنے گھر بنا لیے اور ایک عرصہ گزر گیا تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے، یعنی یہ کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیہ کی پیشکش کریں اور اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑے ہو جائیں، پھر اس سنت پر عمل کریں۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا۔ وہ بات صحیح ثابت ہوئی تو مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا اور شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی تو انہوں نے کہا اب لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سارے کا سارا سمرقند مسلمان ہو گیا۔ چہرے پر خشکی یا چہرے پہ بے رونق رہتا ہو تو روکنے بادام کا استعمال کریں۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام انہضام بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک اچھی طرح سے نہ لگتی ہو تو ادرک کو چھیل کر اس کے اوپر نمک چھڑک کر روزانہ تھوڑی سی کھا لیا کریں۔ بیر کھانے سے پیٹ کے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پینے سے سکون ملتا ہے۔ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی ضد چھوڑ دو، سکون خود بخود مل جاتا ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانا جسم کی کمزوری کو سب سے آسان علاج ہے۔ کم کھانا صحت کی بنیاد ہے، زیادہ کھانا جسم کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تمہاری سب سے وفادار ساتھی تمہاری اپنی صحت ہے۔ نیند جسم کی مرمت کا وقت ہے، جاگتے رہنا اس کی تباہی۔ بلا وجہ دوائی لینا عقل مندی نہیں، نادانی ہے۔ محبت کی طاقت حکمت سے بھی زیادہ گہری اور تیز ہوتی ہے۔ صبح کے تازہ ہوا زندگی کی ضمانت ہے، بند کمرہ بیماری کی دعوت۔ پرانے کپڑوں میں سادگی ہے اور سادگی میں شفا ہے۔ آہستہ چبانا ہاضمے کا راز ہے، جلدی نگلنا بیماری کا آغاز۔ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی پینا جگر کی صفائی کا بہترین طریقہ ہے۔
اگر جسم میں خارش کی شدت ہو تو سمجھ لو کہ جگر ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ سادہ کھانا دل کو سکون دیتا ہے، بہت سارے ذائقے نقصان کا باعث۔ کم نمک دل کی حفاظت ہے، زیادہ نمک اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے والوں کی عمر چھوٹی ہونے لگتی ہے۔ جلدی سونا تندرستی ہے اور دیر تک جاگنا کمزوری کی علامت ہے۔ چلنا حرکت ہے، بیٹھے رہنا موت کی طرف ایک قدم ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا چلنا فائدہ مند ہے اور لیٹ جانا نقصان دہ ہے۔ صبح کا پانی شفا ہے اور رات کا پانی بوجھ۔ پاؤں گرم رکھو تو سر محفوظ رہے گا، پاؤں ٹھنڈے رکھو تو سر درد بڑھے گا۔